اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ PTI کا اسلام آباد کی طرف مارچ اور دنیا بھر میں احتجاج۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو جو عمران خان کو اوورسیز پاکستانی کو لانگ مارچ کی کال تھی اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور بعد میں جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ بتائیں کہ اس عمران خان نے جو دنیا بھر میں احتجاج دی وہ کہاں ریکارڈ کون احتجاج ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پہلے آسٹریلیا میں احتجاج ہوا، جو سڈنی میں بہت بڑا احتجاج ہوا اور بہت بڑا احتجاج ہوا۔ اس کے بعد امریکہ میں بھی ہوا اور پھر امریکہ میں ہوگا، اس کے ساتھ برطانیہ میں ہوا، جو لندن میں ہوا۔ بہت بڑا ریکارڈ تھا جو پاکستان کی کہتے ہیں برطانیہ کی تاریخ میں غیر ملکیوں نے بھی اتنا بڑا احتجاج پہلی بار ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہوا۔ اتنا تو نواز شریف نے اپنے بندے اکٹھے کر کے پاکستان میں احتجاج نہیں کر سکتا، نہ پیپل پارٹی کر سکتی ہے جتنا بڑا پاکستان تحریک انصاف نے لندن میں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے لندن کے بعد اسپین میں بہت بڑا احتجاج کیا، اور وہاں بھی اوورسیز پاکستانی نے بہت ریکارڈ کن نظافت اور بہت سے پاکستانی سے احتجاج میں شریک تھے۔ اور اسپین کے بعد اٹلی میں بہت بڑا احتجاج تھا، اٹلی کے شہر میں بہت بڑا احتجاج تھا، اور جو ویڈیو اور منظر ویوز آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، اور بہت سا احتجاج ریکارڈ۔ اٹلی کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جاپان میں بھی بہت بڑا احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان میں بھی اوورسیز پاکستانی نے بہت بڑا ریکارڈ احتجاج کیا، اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بہت بڑا احتجاج ریکارڈ۔ اس کے بعد فرانس میں بھی بہت بڑا اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ احتجاج کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں اور دنیا بھر میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کال تھی احتجاج تھا۔ آج نیوزی لینڈ میں بھی احتجاج ہوگا، اور جو اس وقت امریکہ میں بھی ہوگا، اور بہت سے ایریوں میں آج احتجاج ہوگا، کیونکہ آج امریکہ میں ہوگا، کیونکہ اس وقت امریکہ میں رات ہو رہی ہے، اس لیے اس وقت امریکہ میں احتجاج ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے جب تک احتجاج جو پاکستان کی تاریخ میں، سیاستدانوں کی تاریخ میں، دنیا کی اتنے بڑے شہروں ملکوں میں بھی احتجاج اور پاکستان میں جو احتجاج کی ضرورت ہے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو اٹک سے بہت بڑا قافلہ جو میجر طاہر کی بیٹی لیڈ کر رہی ہے وہ بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس کے ساتھ پشاور سیالکوٹ سے عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ بھی احتجاج ریکارڈ کری، اور ندیم حیدر پنجوتا جو سرگودا سے بہت بڑا قافلہ، اور میاں والی سے بہت بڑا قافلہ، پنجاب کے ان 3 شہروں سے اور جگہوں پر بھی، پنجاب کے فیصل آباد سے حامد رضا صاحب قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یہ بات قابل ذکر ہے۔ اور یہ قافلے لے کر آ رہے ہیں ملتان سے جو فرمائشی گرفتاریاں تھیں، شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور عامر ڈوگر، اور ایک اور شخص نے گرفتاری دی جو کہہ رہے ہیں فرمائشی گرفتاریاں۔ اس پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں، یہ فرمائشی گرفتاریاں۔ اور اس کے بعد اپنا لاہور سے بھی عوام ہلکی پھلکی نکلی، لیکن سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اور علی محمد صاحب غیب، منظر عام سے غائب ہیں، اور جو شیر افضل مروت کا بھائی اور سلار اور کاکڑ اور دیگر لوگوں کا جو ریکارڈ کن قافلے تھے وہ شامل ہو چکے۔ جو علی امین گنڈاپور کے قافلے کا رات کا منظر تھا وہ بہت بڑا تھا، اور بہت بڑا قافلہ۔ جب اسلام آباد کے حدود میں کراس ہوں گے تو دیگر شہروں سے بھی قافلے نکلیں گے جو نزدیک ہیں، مری، راولپنڈی اور اسلام آباد والے لوگ اس وقت نکلیں گے، اور وہ بڑا ریکارڈ ہوگی۔ جب آج کا دن بہت انتہائی ہے، ہم آپ کو پل پل کے اپڈیٹ اس کے بارے میں دیتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو انفارمیشن بتائیں گے کہ PTI کے کون سے قافلے کس وقت کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور جو لوگ فرمائشی گرفتاری دی ان کا پارٹی سے نکال دیتے، جس طرح شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور دیگر لوگوں کو اگر نوٹس دیا گیا سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، اگر وہ عمل کیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ دیکھی۔ بہت سے تاج گول
اور اون پپی بہت بڑا قافلہ جنوبی پنجاب سے لے کر آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اتنے پنجاب سے قافلے لے کر آئے، لیکن افسوس کے ساتھ لاہور کا قافلے کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، اور نہ جھانگ سے آیا ہے۔ جھانگ سے شیخ وقاص کیوں قافلہ نہیں لے کے آئے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال، اور یہ ہم سوال پوچھتے رہیں گے کہ شیخ وقاص اتنا بڑا قافلہ ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے، اور ان لوگوں نے قافلہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ اور دوسرے لوگ جو باتیں بہت بڑی کرتے ہیں، جو لوگ باتیں نکلے وہ قافلے لے کر آج شاہ محمود قریشی کا بیٹا پاکستانی قوم جانتے جان بوجھ کر گرفتاری دی ہے، اور تاکہ پاکستانی قوم کو گمراہ کر سکے۔ آج جو منظر عام ہوں گے ہم اس کو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جس طرح ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتایا ہے، اور اس کا افیکٹ بہت بڑا ہوگا۔ اور پاکستان میں جو میڈیا کا منفی کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ پاکستان کا میڈیا وہ کنٹرول میڈیا سے کہتے ہیں، جو کنٹرول میڈیا یہ سوائے کنٹرول کے سوا کچھ نہیں کرتا، اور انٹرنیشنل میڈیا ریکارڈ کو احتجاج کو دکھا رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا وہ جگہ جہاں پہ چاہیے، مثال کو ڈی چوک پر پہنچے، جب ابھی تک قافلے پہنچے نہیں وہاں پہنچ گئے، دوسرا اپنا لیبارٹری چوک وہاں پہنچ جاتے ہیں کرتے ہیں۔ جس دن عمران خان اگر باہر ہوگا تو پورا پاکستان باہر ہوگا۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور میڈیا اپنے مالک کو میڈیا کو پالتو بنا ہوا، اور پالتو کو حکم دیے جاتے وہ حکم پر عمل کرتے ہیں، اور دیگر جو لوگ قافلے یا احتجاج میں نہیں آئے ہم ان پہ ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی تک پہلا دن ہے، 1-2 دن دیکھیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ان کی ہار بتائیں گے، اور عمران خان کے ساتھ غداری کرنے والوں قوم کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔